الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب إسنادا. دوسری فصل حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ. قلم نے عرض کیا ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر کو لکھ. فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ، پس قلم نے جو کچھ ہو چکا ہے اور ہمیشہ جو کچھ ہوگا سب کچھ لکھ دیا. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اسناد کے اعتبار سے. بیان چل رہا ہے تقدیر کا، اور تقدیر کے باب میں پہلی فصل مکمل کرنے کے بعد صاحب کتاب دوسری فصل کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا. اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. ایک اور روایت میں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. اول ما خلق اللہ نوری. اس سلسلے میں آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ان مذکورہ روایات میں جو تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ حقیقی اور اضافی اعتبار سے ہے. یعنی حقیقی طور پر سب سے پہلے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد عقل کو، قلم کو، عرش وغیرہ کو پیدا کیا. تو چونکہ یہ چیزیں بھی اپنے بعد والی چیزوں سے پہلے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنے کے سلسلے میں بھی استعمال اول کا لفظ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی پہلے پیدا کی گئی، چونکہ ان سے بعد میں بھی بہت سی مخلوقات ہیں جن کو وجود ملا ہے. لیکن حقیقی اعتبار سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کو پیدا فرمایا. بہرحال قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ. اب قلم نے عرض کیا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تقدیر کو لکھ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا. لہذا اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا یا پہلے ہو چکا ہے وہ تمام کا تمام اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کے ساتھ ایک گفتگو کیسے کی ہے؟ قلم کے اندر تو کوئی زبان نہیں ہے، وہ بولتا کیسے ہے، سنتا کیسے ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز بولتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو.
ایسے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت کے اعتبار سے سننے کی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ گفتگو قلم اور اللہ کے درمیان جو ہوئی ہے یہ عقل سے دور اور بعید نہیں ہے۔ پھر یہاں رسول اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ما کان، اس میں یہ بات رسول اللہ نے اپنے اعتبار سے بیان کی ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے ہم سے پہلے وہ بھی لکھا ہے قلم نے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی قلم نے لکھ دیا ہے۔ تو صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے اس روایت کو تقدیر کے بیان میں اسی لیے ذکر کیا ہے کہ اس روایت کے اندر بالکل واضح طور پر قلم کے ذریعے سے تقدیر کو لکھوانے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب اسنادا، کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے۔ غریب روایت وہ غلط نہیں ہوتی، کمزور نہیں ہوتی، بلکہ غریب حدیث اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں راوی ایک ہوتا ہے، بہت سے افراد اسے نقل کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ جب سند چلتی ہے اس روایت کو جو بیان کرنے والے افراد ہیں وہ کسی ایک طبقے میں جا کر ایک ہو جاتا ہے، یا تو اول رہا ہو یا بعد میں یا پھر اخیر میں۔ جب ایک راوی رہ جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا روایت نہیں کرتا تو اس حدیث کو غریب کہا جاتا ہے، اور یہ بھی صحیح کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ ضعیف روایت نہیں ہوتی۔ پھر غریب کی بھی تین قسمیں ہیں، وہ ایک علمی تفصیل ہے جو علماء اور طلباء کے لیے ہے۔ بہرحال آپ اتنا سمجھے کہ یہ روایت غلط نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، صحیح روایت ہے، جس میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں بیان کرائی کہ ایک تو جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں پیدا کی۔ لیکن یہاں اول کی تفسیر بھی آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ وعن مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ إِلَى آخِرِ الآية۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنها، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ سے بھی اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ جو سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے یہ رسول اللہ سے بھی کیا جا چکا ہے، اور میں نے اس سوال کو اور رسول اللہ کے جواب کو سنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا جب سوال رسول اللہ سے کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہر بیمینی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ثم مسح ظہرہ بیمینی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم کی پیٹھ پر پھیرا، فاستخرج منہ ذریہ، پس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، آپ کی پیٹھ سے اولادوں کو نکال دیا۔ فقال خلقت هؤلاء للجنہ، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا، وبعمل اہل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کے اعمال کے لیے پیدا کیا، یعملون، اب یہ وہی عمل کریں گے۔ ثم مسح ظہر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرا، فاستخرج منہ ذریہ، پس حضرت آدم کی پیٹھ سے اولاد کو اللہ نے نکال دیا۔ فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اہل النار يعملون،
پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور جہنمیوں والے اعمال کے لیے پیدا کیا ہے. فقال رجل ففيما العمل یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک آدمی نے سوال کیا کہ عمل کے بارے میں کیا خیال ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنہ، کہ اللہ تعالی نے جب بندے کو پیدا کیا جنت کے لیے، استعملہ بعمل اہل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت کے عمل پر لگا دیتے ہیں. حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ، یہاں تک کہ وہ ایسے عمل پر مرتا ہے جو جنتیوں والا عمل ہوتا ہے. فیدخلہ بہ بالجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارِ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اسے جہنمیوں والے عمل پر لگا دیتے ہیں اور وہ جہنمیوں والے عمل ہی پر مرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی وجہ سے جہنم میں داخل فرما دیتے ہیں. رواہ مالک و ترمذی و ابو داود. اس روایت کو امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اپنی ترمذی میں، اور امام ابو داود علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح داود میں اسے نقل فرمایا ہے. اس روایت میں آیت کریمہ کے متعلق سوال کا جواب دیا گیا ہے. آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی تمام اولاد کو نکال کر عہد لیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوقات نے، تمام بنی آدم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے رب ہونے کی. تو پوری مخلوقات چاہے وہ دنیا میں آنے کے بعد کفر بھی کرتا ہو، لیکن عالم ارواح میں اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے. گرچہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں وہ عہد بھی یاد ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب نے جو عہد لیا ہے عالم ارواح میں اپنے رب ہونے کا، اس کی آواز میرے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے میری دائیں طرف کون تھا اور بائیں طرف کون تھا. یہ علی المرتضیٰ کا علم، ایسی ذہانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. یاد ہے کسی کو، کسی کے سوچ میں بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح آپ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہمارے اکابر ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ عہد یاد ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے یہ ہاتھ پھیرا آپ کی پیٹھ کے اندر جتنی آپ کی اولادیں تھی وہ نکل گئی، اور پھر ان کی اولاد ان سے، ان کی اولاد ان سے، اس طرح قیامت تک آنے والے جتنے بھی نسلیں تھی وہ تمام کی تمام نکل گئی، اور ان کی شکل اس وقت چیونٹی کے برابر تھی. ہر آدمی بس اتنی چھوٹی سی شکل اور چھوٹی سی صورت اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عہد لیا گیا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں من بنی آدم، کہ تمام اولاد کو حضرت آدم کی اولاد سے نکالا گیا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ان خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ، کہ تمام اولاد کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا گیا ہے. تو آیت اور روایت میں تعارض سا ہو جاتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم سے قیامت تک تمام نسلیں وہاں پیٹوں سے نکالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت کا ذکر کیا، حضرت آدم سے ان کی اولاد کو نکال دیا، اور پھر آپ کی اولاد سے تمام آنے والی اولادوں کو نکالا گیا، وہاں اولاد کا ذکر کر دیا گیا. اور چونکہ سب سے پہلے حضرت آدم کی پشت سے اولاد کو نکالا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول نکالنے کا ذکر فرمایا ہے. دوسرے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم سے اور پھر آنے والی تمام نسلوں کو ان کے آباء و اجداد سے نکالا ہے، اس کی صورت کیا ہوئی. اس سلسلے میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جو
بال ہوتے ہیں بالوں کے نیچے سے سب کو نکالا گیا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ شگاف کیا گیا پیٹھ کے اندر اس کے ذریعے سے نکالا گیا. لیکن صحیح بات علامہ رفیق احمد بھیسانوی علیہ کے رحمہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے جو پیٹھ کے اندر مسامات ہوتے ہیں ان مسامات کے ذریعے سے اولاد کو نکالا گیا ہے. اس طرح پسینہ ہے پسینہ نکلتا ہے تو جو پسینہ نکلنے کے سوراخ ہیں مسامات ہیں انسان کی پیٹھ کے اندر انہی سے اولاد کو نکال لیا گیا. اس لیے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ پیٹھی کے اندر ہوتی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اولاد کا ذریعہ جو بنتا ہے مادہ منویہ اسے پیٹھ سے اور چھاتیوں کے درمیان سے نکالتے ہیں تو انہی مسامات کے ذریعے سے نکالا گیا ہے. اور پھر یہ نکالنے کی صورت کہاں پیش آئی ہے اس سلسلے میں بھی اختلاف. بعض فرماتے ہیں عالم ارواح کا واقعہ ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اتارنے کے بعد ہندوستان میں تمام اولاد کو نکالا گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرفات کے قریب ایک وادی ہے وادی نعمان اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا ہے. یہ مختلف اقوال. بہرحال اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اولادوں کو نکال دیا تو پہلے دائیں ہاتھ پھیرا اولاد نکلی. اللہ نے فرمایا کہ جنت کے لیے ہے اور یہ جنت والے اعمال ہی کریں گے. اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا پیٹھ پر پھر آپ کی اولاد نکلی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے اور اہل جہنم والے ہی یہ لوگ عمل کریں گے. چنانچہ رسول اللہ نے سوال کیا کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے پیدا کرتے ہیں اس بندے کو جنت والے اعمال ہی پر لگا دیتے ہیں اور وہ موت تک اہل جنت کے عمل کرتا ہے اور اسی پر اس کی موت آتی ہے. اور جو آدمی پیدا کیا گیا ہے جہنم کے لیے وہ جہنم والے اعمال ہی پر لگ جاتا ہے حتیٰ کہ موت بھی اہل جہنم کے اعمال پر آتی ہے اور جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اس روایت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ تقدیر کو بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جبکہ اولاد اس دنیا کے اندر آئی بھی نہیں تھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ان تمام کے متعلق فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جنت والے کون ہیں اور اہل جہنم کون ہیں. اسی کے مطابق انسان پھر دنیا میں عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا یا جہنم کا اعمال کے ذریعے سے مستحق بنا دیتا ہے. اس لیے موت تک یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ موت تک عمل کریں تو ہر آدمی کا جو نیک عمل ہے وہ موت تک ہی جاری رہنا چاہیے. اسی لیے کہ اعتبار بھی خاتمے ہی کا کیا جاتا ہے. اسی لیے مستقل عمل ہو اور پھر موت تک عمل ہو کہ موت بھی انسان کی ایمان پر اور نیک عمل پر آئے تاکہ اللہ تعالیٰ اہل جنت میں داخل فرما کر جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.